السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور صدف ناول کا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اپنی چادروں کا ایک حصہ خود پر ڈالے رہیں تاکہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے نور سے نہیں ملی تھی اور اب اسے یہی بے چینی لگی تھی کہ اسے نور سے مل لینا چاہیے تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا اور پہلی بار اکیلے ہوائی سفر کرنے کے پیش نظر اسے ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ اسے کوئی ہمسفر چاہیے تھا۔ آپ کس ملک جا رہی ہیں سسٹر؟ پیچھے سے اسے ایک مردانہ آواز آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون اٹھاتے ہی خوشگوار سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو محترم عریش؟ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے سعد نے فون اٹھایا تھا۔ میں تو فٹ ہوں، شکر ہے مالک کا۔ بھائی تم سناؤ، 2 دن پہلے جانے کی کیا موت پڑی تھی؟ بے نظیر ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا عریش زندگی سے بھرپور انسان لگتا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ابھی یہاں اسکاٹ لینڈ پہنچا ہوں محترم۔ سعد کا لہجہ ذرا سا طنزیہ ہوا۔ پھر بھی یار، اکٹھے ہوتے تو کچھ مزہ آتا۔ اب کیا میں اکیلا بور ہوتا پھروں جہاز میں؟ عریش منہ بنائے بول رہا تھا۔ اچھا ہے جان چھوڑی تم نے میری، اتنا سکون سے سفر گزرا میرا کہ کیا بتاؤں تمہیں۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر سعد ایک واکنگ ٹریک پر چڑھ گیا۔ ہاں جنابے والا کو موقع چاہیے ہم سے جان چھڑوانے کا، تو بیٹے مجھے پہنچ لینے دے ایک بار، سارے بدلے لے لوں گا تجھ سے۔ حسبی اللہ، سعد نے ہنس کر کہا۔ اچھا جا دفع ہو جا، میں یہاں سے کوئی ہم سفر ڈھونڈ لوں۔ دل تو نہیں کر رہا تجھ پہ سلامتی بھیجوں، لیکن پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد نے ہنس کر فون رکھ دیا، لیکن وہ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف عریش اٹھا اور چل پھر کر ایئرپورٹ کا جائزہ لینے لگا۔ دوسری رو میں اسے ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سعد نے اسے کسی کو تنگ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن خیر ہے، سعد کون سا دیکھ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے اس کے پاس آیا۔ آپ کس ملک جا رہی ہیں سسٹر؟ خوشگوار انداز میں پوچھا تو وہ لڑکی ذرا سی چونکی۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ زخرف کی آواز میں احتیاط دور آئی تھی۔ نہیں، میں اکیلا ہی جا رہا ہوں گلاسکو، اسکاٹ لینڈ، تو سوچا کوئی ہم سفر ڈھونڈ لوں۔ عریش دنیا جہاں کی مسکینیت شکل پہ سجائے بول رہا تھا۔ نو تھینکس، میں ٹھیک ہوں۔ زخرف نے منہ پھلایا۔ ویسے آپ جا کہاں رہی ہیں؟ اوپس، میں بھی گدھا ہی ہوں۔ ہم کون سا رکشوں کے اسٹینڈ پہ کھڑے ہیں جو اپنی مرضی سے جگہ دائیں۔ ظاہر ہے UK کی فلائٹ ہے تو وہاں ہی جائیں گی نا آپ بھی۔ گڈ۔ ویسے کس اسٹیٹ میں؟ گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ اوہ، آپ تو میری ہی ہم سفر ہیں۔ کیا پڑھتی ہیں آپ؟ وہ ایک کرسی چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ نہیں پڑھتی، البتہ پڑھوں گی، لسان سے جواب دے کر وہ ہینڈ کیری اٹھائے کھڑی ہو گئی۔ رات کے اس پہر اسے اجنبیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عریش کو اس کے اٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح ٹانگیں پھیلائے بیٹھا رہا۔ جہاز کے سفر کا تجربہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ برا گزر رہا تھا۔ اس نے جیسا سوچا تھا جہاز ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اندر کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسے ڈائیوک بس کا ہوتا ہے۔ اس پر افتاد کہ جب جہاز نے پرواز کی تو عجیب متلی کسی کیفیت ہونے لگ گئی۔ وہ بندہ جو تھوڑی دیر پہلے ملا تھا، اس کی سیٹ بھی نہ جانے کہاں تھی۔ موبائل پر بھی سگنل نہیں آتے تھے۔ سو انتہائی بور ہوتی وہ آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ البتہ جب آنکھ کھلی تو وہ اپنی منزل کے قریب تھی۔ ساری بوریت گلاسکو کی ایکسائٹمنٹ میں ہوا ہو گئی۔ وہ کھڑکی سے باہر اس جنت نظیر شہر کو دیکھنے لگی جسے درختوں کا شہر کہا جا سکتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ سبزہ اور ہریالی تھی، سڑکیں صاف ستھری اور خوبصورت۔ وہ واقعی UK تھا۔ چیکنگ اور سامان لے کر وہ تقریباً گھنٹے بھر میں فارغ ہوئی اور اب وہ کیب لیے ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں کی ہوا میں ایک عجیب قسم کا سرور تھا جو انسان کو مسحور کر دیتا تھا۔ پاکستان کی نسبت یہاں اتنی گرمی نہیں تھی۔ کیب میں بیٹھے اسے تیزی سے پیچھے دوڑتی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ UK، یونائٹڈ کنگڈم، لندن اور ویلز جیسی ریاستوں کا بر اعظم۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں کا ٹائم پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے تھا۔ فلائٹ 3 بجے ہوئی تھی اور 6.5 گھنٹے کے سفر اور گھنٹے کی بورڈنگ کے بعد اصولاً اب 10:30 بجنے چاہیے تھے، مگر ابھی وہاں صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔
ماحول میں ایک سردی کی لہر پائی جاتی تھی۔ وہ گلاسگو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سیدھی اپنے یورو ہاسٹل پہنچی۔ سفید چمکتے فرش اور لال دیواروں والے ہاسٹل کی انٹرنس بہت خوبصورت تھی۔ وہ چند لمحے مسحور سی ہو کر دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ وہ یورپ میں تھی اور وہاں ایسے نظارے دیکھنے کا اسے خود کو عادی بنا لینا چاہیے تھا۔ یورپ! شدید تھک کر اس نے ریسیپشن پہ اپنا تعارف کروایا، کارڈ لیا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑی جو دوسری منزل پہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو چمکتے بھورے فرش والے کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ فرش کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ لکڑی کا ہے، مگر پیر رکھنے پر علم ہوا کہ وہ پتھر کا تھا۔ لیکن وہ ٹائلز بہت شفاف تھیں کہ ان میں عکس بھی نظر آ رہا تھا۔ ایک کمرے میں 8 لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ دونوں دائیں بائیں دیواروں کے ساتھ بینک لگے تھے۔ سفید چادروں والے بیڈ سامنے والی دیوار کے ساتھ LED لگی تھی اور کمرے کی چھت بالکل پیلی تھی، برائٹ یلو، انتہائی جاذب نظر کمرہ۔ اس نے اپنا سامان ایک دیوار کے ساتھ لگایا، الماری سے کمفرٹر نکالا اور اوپر والے بینک پر چڑھ کر غراب سے کمبل میں گھس گئی۔ نیند پہ نو سمجھوتا۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر تک تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر مرے مرے انداز میں ادھر ادھر دیکھا تو کچھ عقل نے ساتھ دیا اور اسے یاد آیا کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں ہے۔ کمرے میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے سب لوگ واپس آ گئے ہوں۔ وہ اٹھی تو نیچے دیکھا، بہت سی لڑکیاں کمرے میں ادھر ادھر مختلف کاموں میں لگی تھیں۔ آر یو نیو ہیئر؟ چینی شکل و صورت والی ایک لڑکی نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنا تعارف کروایا۔ می زخرف ہیئر فار اسٹڈیز پرپز۔ آئی ایم جوجو۔ شی از پراجکتا فرام انڈیا اینڈ شی از اینجلینا فرام UK۔ اس نے مسکرا کر سب پر تعارف کروایا تو زخرف نے سر ہلا دیا اور بینک سے اتر کر نیچے واش روم فریش ہونے چلی گئی۔ آپ سب لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ادھر کوئی ایک دوسرے کی علاقائی زبان نہ جانتا تھا تو گفتگو ساری انگریزی میں ہی ہونی تھی۔ میں PhD کر رہی ہوں اسلام میں، اینجلینا نے اسے بتایا تو وہ ذرا سی حیران ہوئی۔ آپ تو کرسچن ہیں نا؟ نہیں، میں کسی دین کو نہیں مانتی، مگر مجھے اسلام کو پڑھنا اچھا لگا تو میں نے یہ سبجیکٹ رکھ لیا۔ پراجکتا MSc کر رہی ہے اور میں لا پڑھتی ہوں۔ وہ لڑکی زوزو سب سے زیادہ باتونی تھی، البتہ ایک مسئلہ تھا کہ وہ اس کا نام صحیح نہیں لے پا رہی تھی، ہمیشہ چکھروف بول دیتی۔ 1-2 بار اس نے تصحیح کی مگر پھر نہیں ٹوکا۔ خیر ہے، جو بولتی ہے بولنے دو۔ کیا تم ہمیں جوائن کرو گی زخرف؟ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے پہ پاؤڈر لگاتی اینجلینا نے اس سے پوچھا تو وہ ذرا پزل ہوئی۔ کہاں؟ آج ہماری مووی نائٹ ہے، چلو نا، مزہ آئے گا۔ زوزو نے اصرار کیا تو وہ تیار ہو گئی۔ گلاسگو جیسا شہر دیکھنے کا موقع بار بار تھوڑی ہی ملنا تھا۔ اس نے سامان سے ایک سلیو لیس T-شرٹ نکالی، اسے ماحول کے مطابق دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ اب بتا بھائی، مسئلہ کیا ہے تیرا؟ عریش دھپ سے اس کے بیڈ پر آ گرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عریش وہ کتابوں سے سر اٹھائے بغیر بولا۔ اوہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نا کوئی موقع جانے نہ دینا مجھے کافر فیل کروانے کا۔ اب بتا، کیا پڑھے گا تو ادھر؟ تیری طرح اکاؤنٹس میں زندگی ضائع کرنے سے تو رہا، قرآن پڑھنا ہے مجھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عریش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا سن میری بات کان کھول کر، یہاں سے جا اور میرا فون رجسٹر کروا کر لا، اس سے پہلے کہ میری سم بلاک ہو جائے۔ چل نا سعد، گلاسگو دیکھتے ہیں، بہت پیارا ہے۔ عریش نے ضد کی۔ نہیں، مجھے اپنی کتابیں دیکھنی ہیں، ساری زندگی یہی دیکھنی ہے نا۔ اٹھ چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں کہیں۔ اور کھانے کے بہانے 3 سے 4 گھنٹے لغو میں لگا آتے ہیں اور آ کر عشاء پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، ہے نا؟ اوہ ہاں یار، میں پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ عریش ڈورم کے واش روم میں گھس گیا۔ اس کی یہی بات اچھی تھی کہ وہ پہلے بہت پریکٹسنگ مسلمان نہیں بھی تھا، مگر وہ سعد کو ہر معاملے میں بھرپور سپورٹ کیا کرتا تھا، ایک بہترین بیسٹ فرینڈ کی طرح۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ زندگی اتنی حزین بھی ہو سکتی ہے کیا؟ اس نے مسحور ہو کر سوچا تھا۔ روشنیوں میں ڈوبے شہر کا کونا کونا چھان کر وہ چاروں ڈھیر
ساری شاپنگ کر کے واپس آئیں تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ساری لڑکیاں کمروں میں گھس گئیں۔ انہیں کچھ دیر بعد یونیورسٹی جانا تھا، جبکہ زخرف کا آج بھی یونیورسٹی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تدبر القرآن میں پی ایچ ڈی کی تو اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ خیر ہے، پہلے اچھے سے شہر گھوم پھر لے، پھر سبجیکٹس بھی چوز کر لے گی، دیکھی جائے گی، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے وہ وعدہ جو تم